جنگ موتا کا موقع ہے، یہ تقریباً ہجرت کے 8ویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا، دین کا پیغام دے کر ایک صحابی کو بھیجا۔ تو شاہ روم جو تھا اس کا ایک گورنر تھا، اس نے اس صحابی کو پکڑا اور شہید کر دیا۔ حضور کو بڑا گرا گزرا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کا ایک لشکر تیار کیا، 3000 کا لشکر تیار کر کے آپ نے جہاد کے لیے ان کی طرف روانہ کر دیا۔ صبح کا وقت تھا، جمعے کا دن تھا، آپ نے وہ لشکر روانہ کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر بھیجا۔ جب وہ صحابہ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں، ادھر 3000 ہیں اور سامنے 2 لاکھ کی فوج کھڑی ہے، 2 لاکھ کافر اور صحابہ 3000۔ ان کے پاس نہ زیادہ اسلحہ، نہ زیادہ مال، نہ زیادہ تلواریں، نہ زیادہ گھوڑے، نہ زیادہ نیزہ بازی کا سامان، نہ زیادہ کھانے پینے کی اشیاء، اور پھر اپنے گھر بار سے بھی دور۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ دشمن کشائی۔ اب ان کی ثابت کرنی ہم نے دیکھو ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، کھڑے ہوئے، تمام صحابہ بیٹھے ہیں۔ اب کسی بھی صحابی کے چہرے پر یہ نہیں ہے کہ یار ہمارے پاس حوصلہ بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، سامنے اتنی بڑی فوج ہے، یقین جانے ایک بندے کے مقابلے میں تقریباً 66 آدمی آتے ہیں، اور 66 آدمی بھی وہ آتے ہیں جو اسلحہ سے لیس ہے، کھانے پینے کی اشیاء مکمل ہے، اور ادھر ایک صحابی وہ آتے ہیں جو ایک کھجور پر پورا دن گزارنا جانتے ہیں۔ حکم تھا یہ سے حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، فرمایا یا قوم واللہ ان الذی تکرہون للذی خرجتم تطلبون الشہادہ۔ فرمانے لگے صحابہ ہم گھر سے نکلے ہی اس تمنا سے ہے کہ ہم شہادت کا مرتبہ پا کر ہی واپس آئیں گے، تو اب پھر ڈرنا کیا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی حضرت عبداللہ بن رواحہ نے، یہ جو دوسری بات ارشاد فرمائی کہ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ فرمانے لگے وَمَا نُقَاتِلُ النَّاسِ بِعَدَدٍ وَلَا قُوَّةٍ وَلَا كَثْرَةٍ مَا نُقَاتِلُهُمْ إِلَّا بِهَذَا الدِّينِ الَّذِي أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِهِ۔ فرمانے لگے ہم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی مال کی کثرت کو نہیں دیکھا، کبھی اپنی تعداد کی کثرت کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنی قوت کی زیادتی کو نہیں دیکھا، ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، جس دین کے صدقے ہمیں عزت ملی ہے، ہم اس دین کے لیے کٹ مرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آج ہمیں اس دین پر پہرا دینا ہے۔ دشمنوں سے کبھی بھی ہم نے تعداد اور طاقت کے اور کثرت کے بل بوتے پر ہم نے جنگ نہیں کی، ہم نے جب بھی جنگ کی ہے ان سے تو ہم نے اس دین کے سہارے بھی ہاتھ کیا ہے جس دین نے ہمیں عزت اور نصرت عطا فرمائی ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمانے لگے فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا هِيَ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ اِمَّا ظُهُورٌ وَإِمَّا شَهَادَةٌ۔ فرمانے لگے صحابہ اب ہم نے جنگ کرنے کے لیے میدان میں جانا ہے، فَانْطَلِقُوا ہم نے اپنا سینہ تان کر ان کے سامنے جانا ہے، سینہ بڑا کر کے جانا ہے تاکہ کافروں پر روب و دبدبا تارا ہو۔ فرمایا ہم تو آئے ہی شہادت کے لیے، اما ظہور یا ہم یہاں پر فتح و نصرت لے کر جائیں گے، و اما شہادت یا پھر ہم سارے کے سارے شہید ہو کر سرخرو ہو جائیں۔ یہ ثابت قدمی کی مثال، یہ پہلا حکم قرآن نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا۔ جب تمہارا کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو جائے یا کسی بھی فوج کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، پہلا حکم یہ ہے تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ ثابت قدمی کی سب سے بڑی مثال ہے۔